بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب زندگی شروع ہوگی، پارٹ 26۔ ہم نے جہنم کی کھائی کو بہت اطمینان اور آرام سے عبور کیا تھا۔ اسے عبور کر کے میں نے پیچھے دیکھا تو دور دور تک روشنیوں کا ایک قافلہ تھا جو بلند آواز سے یہی دعا پڑھتے ہوئے ہمارے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ جس کی روشنی جتنی تیز تھی وہ اتنی ہی آسانی کے ساتھ اس کھائی کو عبور کر رہا تھا۔ سامنے افق پر گویا دروازے سے بنے ہوئے تھے جن سے جنت کا منظر صاف نظر آ رہا تھا۔ جنت کے نگران اہل جنت پر سلامتی بیچ کر خوش آمدید کہتے اور جواب میں اہل جنت اللہ کی حمد بجا لاتے۔ ہمارے عین سامنے عرش الہی تھا۔ ہم چلتے ہوئے اس کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ عرش کیا تھا؟ ایک بقائے نور تھا۔ یہ روشنی اور نور کا ایک سیلاب تھا جس کی حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ہماری اپنی روشنی عرش کی روشنی کے سامنے بے نور ہو گئی۔ عرش کے گرد صف در صف فرشتوں کی قطاریں تھی جو مؤدبانہ انداز میں ہاتھ باندھے الحمدللہ رب العالمین کا نغمہ جاں فضا بلند کر رہے تھے۔ ہم بالکل قریب پہنچے تو میں نے دیکھا کہ فرشتوں نے اپنے بیچ سے جگہ چھوڑ رکھی ہے جس سے گزر کر لوگ قطار در قطار عرش کے نیچے داخل ہو رہے ہیں۔ ہم قریب پہنچے تو آواز آئی، میرے بندو تمہیں خوش آمدید، تم آج ختم نہ ہونے والی بادشاہی میں داخل ہو رہے ہو، اپنے رب کی سلامتی میں تم ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ ہم فرشتوں سے گزر کر آگے بڑھے تو میں نے صالح کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا۔ اس نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، جنت کا راستہ عرش کے نیچے سے ہو کر داہنے طرف مڑ کر آئے گا۔ مگر ہم عرش کے نیچے کیوں جا رہے ہیں؟ براہ راست سیدھی طرف مڑ جائیں۔ صالح نے ہنس کر بولا، تم ہر بات وقت سے پہلے سمجھنا چاہتے ہو، خیر میں بتاتا ہوں۔ عرش کے نیچے جا کر ہر انسان کا آخری تزکیہ ہو جائے گا۔ مگر تزکیہ تو ہم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تزکیہ یعنی پاکی حاصل کرنا دین کے ہر عمل کا مقصود تھا۔ دین کی پوری جدوجہد اس لیے تھی کہ انسان کا نفس پاک ہو جائے۔ مومن دنیا میں اپنے جسم کو صاف ستھرا رکھتا تھا، وہ اپنی خوراک کو پاکیزہ رکھتا تھا، وہ عبادات کے ذریعے اپنی روح اور احکام شریعت پر عمل کر کے اپنی معاشرت، معیشت اور اخلاق کو پاک رکھتا تھا۔ شیطانی ترغیبات، نفسانی خواہشات، حیوانی جذبات، یہ سب نجاستیں تھیں جن سے بچ کر بندہ مومن خود کو پاک رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ دنیا میں اہل ایمان کی کوشش تھی جس کا بدلہ آج رب کی پاکیزہ جنت میں داخلے کی صورت میں دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس پاک جنت میں داخلے سے قبل اللہ تعالیٰ خود اہل ایمان کو پاک کریں گے، جس کے بعد ان کی روح، جسم اور اخلاقی ہر ناپاکی دھل جائے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہارا جسم جو دنیا میں خون، نجاست، بدبو اور دیگر ناپسندیدہ چیزوں سے بھرا ہوا تھا اب نور سے بھر جائے گا، جس کے بعد تمہارے جسم سے نہ فضلات نکلیں گے، نہ بدبو آئے گی اور نہ بدبودار پسینہ بہے گا۔ تمہاری سانس کے ساتھ خوشبو آئے گی، پیشاب پاخانے کی جگہ خوشبودار پسینہ آئے گا، تمہارے کان، ناک، آنکھ، منہ اور جسم سے کوئی گندگی نہیں نکلے گی۔ اس طرح تمہارے دل سے ہر منفی جذبہ، حسد، تکبر، کینہ، پرائی عورت کے لیے شہوت، نفرت، تعصب وغیرہ ختم ہو جائے گی۔ تمہاری سوچ، نظر، جسم اور روح سب پاکیزہ ہو جائے گا۔ میں نے خوش ہو کر کہا، سبحان اللہ، پھر تو جینے کا لطف آ جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری صلاحیتیں اور طاقتیں غیر معمولی طور پر بڑھ جائیں گی۔ تمہیں نیند کی ضرورت ہوگی نہ آرام کی، تم نہ تھکو گے نہ نڈھال ہوگے، نہ بور ہوگے نہ بیزار، ڈپریس ہوگے نہ ٹینشن کا شکار ہوگے۔ تم جتنا چاہو گے کھاؤ گے، جتنا چاہو گے پیو گے، نہ بدہضمی ہوگی نہ بیت الخلا جانے کی حاجت۔ تمہارے اندر طاقت کا خزانہ بھر جائے گا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، اور سب سے بڑھ کر اتنے حسین اور خوبصورت ہو جاؤ گے کہ کچھ حد نہیں۔ یہ تمہارے چند اندرونی کیفیات کا بیان ہے، خارج کی نعمتیں و درجات تو ابھی سامنے آنی ہیں۔ کیا سب کے ساتھ یہی ہوگا؟ ہاں، سب کے ساتھ یہی ہوگا، البتہ جس کے اعمال جتنے زیادہ اچھے ہوں گے اس کی طاقت، حسن اور کمال اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم یہ گفتگو کرتے ہوئے عرش کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے۔ صالح نے یہاں پہنچ کر مجھ سے کہا، عبداللہ اب میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ تم یہاں داخل ہوگے تو جنت کے دروازے پر نکلو گے، میں وہیں داروغہ جنت کے ساتھ تمہیں مل جاؤں گا، تم اطمینان سے آگے بڑھو۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں ایک لمحے کے لیے کھڑا سوچتا رہا۔ اچانک میرے سامنے ایک دروازہ کھل گیا۔ آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، اس طرح کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر داخل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ میں نے الفاظ سے حوصلہ پا کر آگے بڑھا اور دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ میری زبان سے بے اختیار یہ کلمات جاری ہو گئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اندر داخل ہوتے ہوئے مجھے محسوس ہوا کہ میں ایک راہداری میں آگے بڑھ رہا ہوں۔
यहाँ फर्श, छत और दीवारें सब बिल्कुल सफ़ेद दूधिया रंग की थी। अंदर दाखिल होते ही मुझे एक बहुत खुशगवार एहसास हो रहा था। मेरा अंदाज़ा था कि यह रास्ता गैर महसूस तरीके से दाईं सिमत में मुड़ रहा है। मैं कुछ दूर ही गया था कि अचानक रंग और नूर के मरगलों ने मेरा अहाता कर लिया। कौस और क़ज़ा के रंग में मेरे अतराफ में जगमगाने लगे। मैं पूरे सुकून और एतमाद के साथ आगे बढ़ता गया। यकायक नूर की एक चादर मेरे आर पार हो गई। इसके साथ ही मेरा वजूद का रेशा रेशा लुत्फ़ और सुरूर के एहसास में डूब गया। मुझे लगा कि मैं हवाओं में उड़ रहा हूँ। मेरा जिस्म बिल्कुल बेवज़न और हल्का हो गया। मुझे लगा कि मेरा जिस्म तहलील हो गया है और मैं सिर्फ रूह की शक्ल में बाकी हूँ। मैं बेखुद होकर आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर में फिर वही दूधिया राहदारी मेरे सामने थी और मैं इसमें चले जा रहा था, मगर अब मेरे एहसासात में ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका था। मुझे लग रहा था कि मैं बदल कर कुछ से कुछ हो चुका हूँ। क़ुव्वत, ताकत, सुकून और इत्मीनान और एतमाद की एक नाकाबिले बयान कैफियत थी जिसमें मैं चले जा रहा था कि अचानक मुझे ठहरना पड़ा। मेरे सामने एक ऐसा मुकाम था जहाँ से 8 रास्ते निकल रहे थे। हर रास्ते पर यह दर्ज था कि यह रास्ता जन्नत के किस दरवाजे पर निकलेगा। मैं ये पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि क्या लिखा है कि एक आवाज़ आई, शुहदा के दरवाजे से अंदर चले आओ। मैंने गौर किया तो दाईं तरफ पहला दरवाज़ा अंबिया का था। इसके बराबर में दूसरा दरवाज़ा सिद्दीकीन और फिर शुहदा का दरवाज़ा था। मैं इसमें दाखिल हो गया। यह भी एक राहदारी थी जो एक दरवाजे पर ख़त्म हो रही थी। मैं इस दरवाजे से बाहर आ गया। इससे पहले मैं बाहर निकलकर किसी चीज़ का जायज़ा लेता, मैंने अपने सामने स्वालेह को मौजूद पाया। उसके साथ एक फरिश्ता खड़ा था। स्वालेह के बजाय उसने आगे बढ़कर मेरा इस्तकबाल किया और कहा, अस्सलामु अलैकुम। हमेशा बाकी रहने वाली जन्नत की इस बस्ती में आपका खुशामदीद। स्वालेह ने मुझे आपका नामा आमाल दिया जिसमें आपका नाम अब्दुल्लाह बयान हुआ है, मगर इसके साथ एजाज़ात इतने लिखे हुए थे कि मैं समझ नहीं पाया कि आपको क्या कहकर मुखातिब करूँ। स्वालेह ने मुदाखलत करते हुए कहा, सरदस्त सरदार अब्दुल्लाह से काम चलाइए, क्योंकि मुझे अल्लाह ताला ने इनकी मौत के बाद ये कहकर इनका इस्तकबाल करने के लिए भेजा था कि मेरा बंदा अब्दुल्लाह सरदार है, इसे लेकर मेरे पास आओ। ठीक है सरदार अब्दुल्ला, ख़त्म न होने वाली बादशाही में आना मुबारक हो। ये कहते हुए उसने मुझे मुआनक़ा किया। हमारे मेज़बान का नाम क्या है? मुआनक़ा करते हुए मैंने स्वालेह से पूछा। ये मेज़बान नहीं दरबान है और इनका नाम रिजवान है। रिजवान हंसते हुए बोले, यहाँ मेज़बान आप हैं सरदार अब्दुल्ला, यह आपकी बादशाही है, ज़रा देखिए तो आप कहाँ हैं। उसके कहने पर मैंने नज़र दौड़ाई तो देखा कि मैं एक बिल्कुल नई दुनिया में दाखिल हो चुका हूँ। यहाँ आसमान और ज़मीन बदल कर कुछ से कुछ हो चुके थे। नए आसमान और नई ज़मीन पर मुश्तमिल एक ऐसी दुनिया थी जहाँ यकीनन सब कुछ था, मगर इसके हुस्न और कामलियत को बयान करने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे। मैं ज़िंदगी भर एक कादिरुल कलाम शख्स रहा। मुझे ज़बान और बयान पर गैर मामूली अबूर हासिल था। अल्फाज मेरी दहलीज पर सजदा करते और असालेब मुझसे इल्क़ा होते। खुदा ने मुश्किल से मुश्किल हक़ाइक़ के बयान को हमेशा मेरे लिए बेहद आसान कर रखा था, मगर इस लम्हे मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया की हर ज़बान इन हकीकतों को बयान करने से आजिज़ है जो मेरे सामने मौजूद थी। मैं बिल्कुल इस कैफियत में था जो पत्थर के ज़माने के किसी इंसान पर सनती दौर के किसी जदीद शहर में अचानक आकर तारी हो सकती थी। जो शख्स अपनी गार को लकड़ियाँ जलाकर रोशन करता रहा हो, वो अचानक लेज़र लाइट की कौसो क़ज़ा और ट्यूब लाइट की दूधिया रोशनी के जलवे देख लेता तो कभी इसकी हकीकत को बयान करने के लिए अल्फाज नहीं पा सकता था। यही कैफियत इस वक्त मेरी थी। स्वालेह मेरी बेखुदी देखकर बोला, सरदार अब्दुल्ला, बेखुद होने के लिए अभी बहुत कुछ है, बेहतर है कि आप अपनी मंजिल की तरफ चलिए। रिजवान ने एक रास्ते की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलिए, आपकी रहायशगाह का इलाका इस सिमत में है। हम आगे बढ़े। एक दबीज सुर्ख रंग का कालीन इस रास्ते से बिछा था। हम इस पर चलने लगे। इस रास्ते में दोनों सिमत फरिश्तों की कतार थी जो हाथों में गुलदस्ते लिए, रेशमी रुमाल लहराते, फूलों और खुशबुओं का छिड़काव करते, सलाम और मरहबा कहते मेरा इस्तकबाल कर रहे थे। ये एक तवील रास्ता था जो दूर तक चलता चला जा रहा था। बचपन में तसव्वुराती परिस्तान और कोहो काफ की कहानियाँ शायद सब सुनते पढ़ते हों। ये रास्ता ऐसे ही किसी परिस्तान पर जाकर ख़त्म हो रहा था। दूर से इस परिस्तान की बुलंद बाला तामीरात नज़र आ रही थी। यह आलीशान इमारात और शानदार महल्लात एक मंजर था जो सब्ज़े से लदे पहाड़ों, इसके दामन में फैले पानी के फर्श और नीलगू आसमान की छत के साथ एक खाली दुनिया का तसव्वुर था। मैंने रिजवान से पूछा, इस वक्त अनगिनत लोग जन्नत में दाखिल हो रहे हैं, आपके पास क्या इतना फारिग वक्त था कि आप सबको छोड़कर मेरे साथ आ गए हैं? वो हंसकर बोला, यहाँ वक्त रुका हुआ है। आप यूँ समझे कि 2 जन्नती एक के बाद एक करके अंदर दाखिल हो रहे हैं। इनके अंदर आने में काफ़ी वक्फा होता है, और जो जन्नती ज़रा कम दर्जे के हैं तो वो महीनों और बरसों नहीं सदियों के फ़र्क के अंदर आएंगे। मैंने सवाले किस्म देख कर कहा, नाइमा,
میری بات کا جواب رضوان نے دیا۔ سردار عبداللہ، آپ تو بہت پہلے اندر آ گئے ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نائمہ اور دیگر لوگ کچھ عرصے میں یہاں آ جائیں گے، مگر اس وقت میں آپ کے کرنے کا یہاں بہت کام ہے۔ آپ کو اپنی جنت، اپنی اس دنیا، یہاں کے خدام اور دیگر متعلقہ لوگوں سے واقفیت حاصل کرنی ہے۔ اچھا، یہاں اور کون ہے؟ دیکھیے، یہ آپ کے خدام ہیں، جن میں سے چند نمایاں لوگ کھڑے ہیں۔ رضوان کی توجہ دلانے پر میں نے دیکھا کہ فرشتوں کے بعد قطار میں دونوں سمت ایسے لڑکے کھڑے تھے جو اپنی ٹین ایج کی ابتدا میں تھے۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ غلمان ہیں، اور یہی وہ لڑکے ہیں جن کے لیے قرآن نے موتیوں کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ یہ واقعتاً ایسے ہی تھے، بلکہ شاید موتیوں سے بھی زیادہ صاف، شفاف اور چمکتے ہوئے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ قرآن مجید نے جن حقائق کو بیان کرنے کی ذمہ داری اٹھائی تھی، انسانی زبان ان کے بیان کے لیے اسالیب، تشبیہات اور استعاروں کا کتنا مختصر سرمایہ اپنے اندر لیے ہوئی تھی۔ یہ غلمان بھی ایک ایسی حقیقت تھے۔ فرشتوں کی طرح غلمان بھی پرجوش انداز میں میرا استقبال کر رہے تھے، البتہ جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچا تو وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا سر جھکا دیتے۔ یہ موتیوں کی ایک لڑی تھی جو میرے استقبال میں بچھی جا رہی تھی۔ قطار جب کافی طویل ہو گئی تو میں نے صالح سے کہا، بھائی، یہ نمایاں لوگ ہی اتنی تعداد میں ہیں تو کل خدام تعداد میں کتنے ہوں گے، اور اتنے لوگوں کا میں کیا کروں گا؟ صالح کے بجائے رضوان نے، جو جنت سے زیادہ واقف تھے، جواب دیا، آپ زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ایک عظیم بادشاہی کے سربراہ ہیں۔ ان گنت کام ہیں جو آپ کو اس نئی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کیے جائیں گے۔ آپ ان کاموں کے لیے ان خدام کو استعمال کریں گے، یا آپ کی ذاتی خدمت سے لے کر آپ کی عظیم سلطنت کی بیوروکریسی اور انتظامیہ تک سارے فرائض سر انجام دے رہے ہیں؟ تو گویا جنت بھی عیش و فراغت کی جگہ نہیں، یہاں بھی کام کرنا ہوگا۔ میں نے ہنستے ہوئے تبصرہ کیا، آپ بے فکر رہیں، یہاں کا کام مشقت نہیں، عیش ہوگا۔ باقی جو عیش و فراغت کو لوگ دنیا میں ڈھونڈتے ہیں، اس کی بھی یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ مگر یہ کام ہوگا کیا؟ میں تو یہ جانتا ہوں کہ آپ نے بادشاہی میں پیش آنے والے مسائل کے بغیر بادشاہی کرنی ہے، باقی اصل حقیقت تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور وہ دربار کے دن یہ ساری باتیں آپ کو براہ راست خود بتا دیں گے۔ ہم کچھ دور اور چلے تو صالح نے کہا، اب حوریں آ رہی ہیں۔ صالح کے اس جملے کے ساتھ ہی مجھے حوروں کے بارے میں اس کی وہ شاعرانہ تعریف یاد آ گئی جو اس نے میدان حشر میں کی تھی۔ میں اس وقت صالح کی باتوں کو مبالغہ سمجھتا تھا، اب محسوس ہوا کہ اس کے بیان میں مبالغہ نہیں، کچھ کمی تھی، حقیقت میں اس سے کہیں زیادہ برتر تھی۔ ہم جیسے ہی ان کے قریب پہنچے تو غلمان کے برخلاف انہوں نے ایک مختلف کام کیا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے بجائے دو زانو بیٹھی اور کمر کو خم دے کر سر جھکا دیا۔ میں نے رک کر صالح سے پوچھا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دیدہ و دل فرش راہ کر رہی ہیں، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ رضوان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اصل میں انہوں نے آپ کے قدموں کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بال فرش پر بچھائے ہیں، اس لیے یہ اس طرح جھکی ہیں۔ اس کے کہنے پر میں نے غور کیا تو وہ اس طرح سر کو جھٹکا دے کر جھک رہی ہیں کہ دونوں سمتوں ان کے بال زمین پر بچھ کر ایک ریشمی فرش بناتے جا رہے ہیں۔ حسن کی ادا میں نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھی تھی۔ میں پورے اعتماد اور وقار کے ساتھ مسکراتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ جب میرے قدموں نے ریشمی زلفوں سے بنے اس فرش کو چھوا تو سرور کی ایک لہر میری روح کے اندر تک تیرتی چلی گئی۔ مجھے پہلی دفعہ احساس ہوا کہ اگرچہ میرے جسم پر انتہائی لطیف، مخملی اور دیدہ زیب شاہی لباس تھا، لیکن میں نے جوتے نہیں پہن رکھے تھے۔ اس دوران رضوان نے مجھے ان حور و خدام کے متعلق مزید بتاتے ہوئے کہا، ان حور و غلمان کے ظاہر سے اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہوئیے گا۔ یہ لڑکے اور لڑکیاں انتہائی غیر معمولی قوتوں اور صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ یہ لوگ آپ کے حکم پر زمین و آسمان کو ایک کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے لیے جام شراب بھرنے کو بھی اپنی سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ دیا ہے، اس کا آپ کو معمولی سا اندازہ بھی نہیں۔ میں رضوان کی بات کے جواب میں خاموش رہا۔ میرا دھیان ایسا شکر گزاری کے ساتھ اس ہستی کے قدموں میں سجدہ ریز ہو گیا جس نے ایک فقیر اور بندہ عاجز کو بہت معمولی عمل کے بدلے میں اس عزت و سرفرازی سے نوازا تھا۔ بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں خود بخود سجدے میں جا گرا۔ میری زبان پر تسبیح و تمجید کے الفاظ تھے۔ میں اسی حال میں تھا کہ اچانک بارش کے قطروں کی سی آواز آنا شروع ہو گئی۔ صالح نے میری پیٹھ تھپ تھپا کر کہا، عبداللہ اٹھو اور اپنے سجدے کی مقبولیت دیکھو۔ میں اٹھا تو ایک حیرت انگیز منظر میرا منتظر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حور و غلمان کے چہروں پر بشاشت اور خوشی کی لہر دوڑ رہی تھی۔ ان کی جھولیاں انتہائی حسین موتیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ میں کچھ نہیں سمجھ پایا۔ صالح نے میری حیرت کو دور کرتے ہوئے کہا، خدا نے تمہاری طرف سے ان کو بخشش عطا کی ہے۔ تمہاری آنکھوں سے تو آنسو ہی بہے تھے، مگر خدا نے ان کو قبول کر کے موتیوں کی برسات برسا دی۔ یہ ان کے لیے تمہاری آمد پر ایک تحفہ ہے جو ان کی زندگی کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ ہم دوبارہ چلنے لگے اور آخرکار یہ استقبالی قطار ایک بلند و بالا دروازے پر ختم ہوئی۔ ہمارے قریب پہنچنے سے قبل ہی دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے۔ یہاں سے رضوان واپس لوٹ گئے
اور میں صالح کے ساتھ اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گیا۔ رہائش گاہ کا لفظ میں نے اس لیے کہا کہ کاٹیج، ہٹ، گھر، مکان، عمارت، بلڈنگ، بنگلہ، کوٹھی اور محل، قصر اور شہر جیسے تمام الفاظ میری اس رہائش گاہ کو بیان کرنے کے لیے قطعاً ناکافی تھے۔ یہ تا حد نظر پھیلا ہوا ایک وسیع علاقہ تھا جو سرسبز پہاڑوں اور ان پر بنے فلک بوس محلات اور ان کے دامن میں میلوں پھیلے باغات اور ان کے نیچے بہتی ندیوں اور دریاؤں کا ایک ایسا مجموعہ تھا جن کے بیان کرنے کے لیے شاید الفاظ ہی نہیں تھے، مگر ان کی حقیقت، ان کا حسن اور ان کی شان و شوکت ایک بالکل مختلف چیز تھی۔ میں نے اس کے وسیع منظر نامے پر نظر ڈالتے ہوئے صالح سے دریافت کیا، اتنے سارے محلات میں سے میری رہائش گاہ کون سی ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا، یہ محلات تمہاری رہائش گاہ نہیں، یہ تمہاری قریبی خدام کی رہائش گاہیں ہیں۔ تمہاری رہائش گاہ یہاں سے دور ہے، تم چاہو تو پیدل بھی جا سکتے ہو، مگر بہتر ہے کہ اپنی سواری پر جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے ایک طرف بڑھنے کا اشارہ کیا۔ میں نے اس سمت دیکھا تو ایک انتہائی شاندار مگر قدرے چھوٹا سا گھر بنا ہوا تھا۔ چھوٹا اس دنیا کے حساب سے تھا، وگرنہ پچھلی دنیا کے اعتبار سے کوئی عظیم الشان محل جتنا وسیع تھا، مگر عجیب بات یہ تھی کہ صالح توجہ دلاتا تو میں کبھی اس کی موجودگی محسوس نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ مکمل طور پر شیشے کا بنا ہوا تھا اور اتنا شفاف تھا کہ اس کے آر پار سب نظر آ رہا تھا۔ صالح آگے بڑھا تو میں اس کے پیچھے اس خیال سے چلا کہ اس گھر میں کوئی گاڑی وغیرہ جیسی سواری ہوگی، مگر وہ سیدھا مجھے اس گھر کے وسط میں موجود ایک کمرے میں لے گیا جہاں جواہرات اور ہیرے سے مرصوع شاہانہ انداز کی عالیشان نشستیں نصب تھی۔ صالح نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کے لیے کہا، پھر وہ بولا، یہ تمہاری سواری ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گی۔ میں تمہیں تنہا چھوڑ رہا ہوں تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہاں کے اصل بادشاہ تم ہو۔ تمہیں کسی کے سہارے، کسی خدام اور کسی فرشتے کی کوئی ضرورت نہیں، تم جو چاہو وہ خود بخود ہو جائے گا۔ اب میں تمہیں تمہارے گھر میں ملوں گا۔ اس کے کہ میں کچھ کہتا وہ باہر نکل گیا، کہ اس بات پر میں شوق میں آ گیا تھا، بلکہ سچ بات تو یہ تھی کہ جنت میں داخلے کے بعد میں ایک مسلسل شوق کی حالت میں تھا۔ ہر لمحے ملنے والے مسرت آمیز صدمات نے مجھے قدرے معاف کر دیا تھا، تاہم کچھ دیر میں خود کو سنبھال کر میں سوچنے لگا کہ میں کہاں اور کیوں، اور یہ کہ صالح نے مجھ سے ابھی کیا کہا تھا۔ صالح کے الفاظ کو میں نے ذہن میں دہرایا اور اس کی بات کا مطلب سمجھ میں آتے ہی مجھے انتہائی غیر معمولی اعتماد پیدا ہوا۔ لگا کہ میری بادشاہی اس لمحے سے شروع ہوتی ہے۔ اہم سوال یہ تھا کہ یہ گھر یا سواری چلے گی کیسے؟ میں نے دل میں سوچا کہ صالح نہیں ہے تو کیا ہوا؟ وہ رب اس لمحے بھی میرے ساتھ ہے جو دنیا میں زندگی بھر میرے ساتھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے قرآن کریم کا یہ بیان یاد آ گیا کہ جنت میں بندوں کی ہر درخواست سبحان اللہ کہنے سے پوری ہو جائے گی۔ میں نے دھیرے سے کہا، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ ہی یہ گھر جو ایک سواری تھی خود بخود فضا میں بلند ہونے لگا۔ میں خوشی سے کھلکھلا اٹھا اور میں نے زور سے پکار کر کہا، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ یہ پیغمبر نوح علیہ السلام کے الفاظ تھے جو آپ نے اپنی کشتی میں بیٹھ کر کہے تھے۔ میری سواری دھیرے دھیرے ایک سمت بڑھنے لگی۔ میں خاموشی سے سر ٹکا کر نیچے پھیلے ہوئے حسین مناظر سے لطف اندوز ہونے لگا۔ گھر دھیرے دھیرے اڑ رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا کہ نیچے شام کا سا دھندلا پھیلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں ہر طرف مکمل تاریکی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی شیشے کا یہ گھر دودھیا رنگ کی اس روشنی سے جگمگا اٹھا جس کا ماخذ اور منبع کہیں نظر نہ آتا۔